بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی اہم انفارمیشنز ہیں عدالتی حوالے سے، پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے۔ خطوط کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تو عمران خان نے اڈیالہ جیل سے خط لکھا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے نام، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ دوسری، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ایک شکایت آپ کہہ لیں درج کی ہے، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اس کی کاپی بھیجی ہے، اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو بھی۔ لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر سویلینز کا آرمی کے عدالتوں میں یا ان کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر دلائل بڑی شد و مد سے جاری ہیں، اور جو وہ بینچ کے ممبران ہیں ان کی طرف سے تند و تیز سوالات بھی آ رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی جو ہے سبھی جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ امیدیں لگانے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر ان کے آپ دیکھیں جو ان کے ریمارکس آ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت آئینی اور قانونی قسم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی ہومیوپیتھک سا فیصلہ آئے گا جس کی نہ تو جن کا ٹرائل ہوا ہے ان کو کوئی ریلیف ملے گا، اور نہ آئین اور قانون کا کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی جو ہے جو مظلوم ہیں ان کو کوئی انصاف ملے گا، بلکہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس میں الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ایک کور دیا جائے گا اس تمام تر جو فسطائیت ہے، تمام تر جو آپ یہ کہہ لیں کہ عوام کے ساتھ بدقسمتی سے جو گٹھ جوڑ کر کے ایک سازش کی گئی، اس کا کور دیا جائے گا ایک فیصلے میں۔ لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیں، اب دیکھیں جو یوگنڈا ہے وہ اگر دیکھیں تو اس سے پہلے وہ دنیا کے ایسے ممالک میں شامل ہوتا تھا جہاں پہ ظلم و ستم عوام کے اوپر، جو ایک ڈکٹیٹرشپ کا ماحول جہاں پہ وہاں ہر وقت رہتا تھا، انسانی حقوق وہاں جو ہے معطل رہتے تھے، تو وہاں بھی یہی تھا کہ جو صدارتی طاقتور ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے سیاسی اپوننٹس کو، آئین اور قانون کی بات کرنے والوں کو، حقوق کی بات کرنے والوں کو آرمی کورٹ سے سزائیں دلوا کے انہوں نے اپنا ایک ہولڈ رکھا ہوا تھا، پریشر رکھا ہوا تھا۔ لیکن وہاں پہ کی گئی گزری سپریم کورٹ بھی بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے آرمی ٹرائل جو ہے سویلین کا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی اور اب موجودہ چیف جسٹس انہوں نے جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو اتنا بے توقیر کر دیا کہ اب اس میں کوئی ایسی سخت طاقت نہیں رہی کہ جہاں سے، بلکہ تمام ہائی کورٹس بھی اور سپریم کورٹ بھی اس قدر کمزور ہو چکی ہیں کہ وہاں سے کوئی بھی آئین اور قانون کے مطابق دبنگ فیصلہ آنا وہ کم از کم جب تک یہ 26ویں ترمیم موجود ہے، اور جس 26ویں ترمیم کے جو بینیفیشری چیف جسٹس اور ججز صاحبان اور جو مزید ججز لائے جا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، اور جو مراعات دی جا رہی ہیں ان کے چلتے اور موجودہ سیٹ اپ کے چلتے، آئین اور انصاف جو ہے وہ بالکل ناپید ہے۔ ظلم و ستم کا یہ بازار اور یہ دور جو ہے یہ ابھی تک تو جاری ہے، لیکن انشاءاللہ الٹیمیٹلی آگے چل کر انصاف کی، آئین کی، قانون کی اور عوام کی فتح ہی ہوگی، اور یہ جبر کا موسم جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو جو عمران خان ہے انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کو اگر آپ دیکھیں پورے میڈیا کے اوپر دیکھیں، حالانکہ سیکیورٹی ذرائع سے خبر آئی ہے کہ ان کو خط موصول نہیں ہوا، لیکن تمام میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ اس کو اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ادارے اس کو سمجھیں، جو بھی ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ اگر کوئی پیار کرنے والا شخص ہے، اگر کوئی ادارہ ہے جو اپنے آپ کو صحیح سچا پاکستانی سمجھتا ہے، تو اس کو ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ عمران خان نے ایک روڈ میپ دیا ہے، اس نے اس بحران سے اور اس بمر سے نکلنے کا ایک راستہ بتا دیا ہے، اور گیند جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ڈال دی ہے۔ اب ہوگا تو کچھ نہیں، سبھی جانتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس کرب سے نکالے۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز بھی آن ریکارڈ لے آئے ہیں، جس طرح پہلے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، عدالتوں کو لکھا تھا عمران خان نے، تو اب یہ چیز بھی آن ریکارڈ آ گئی ہے کہ تمام اداروں کو ایڈریس کیا گیا کہ وہ اس بحران کو ختم کریں، لیکن یہ جو ہے نہیں کر سکے۔ دوسری طرف جو ہے جس طرح لاہور میں
جو ہے کرکٹ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو وہاں پر بڑی جو ہے کریک ڈاؤن ہے اور لوگوں کو جو ہے سخت وارننگ اور پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو کرکٹ گراؤنڈ کے اندر عمران خان اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگانے سے روکا جائے۔ تو دوسری طرف جو ہے 8 فروری کو جو ایک یوم سیاہ اور جو اس ملک کا ایک عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، اور اس قاضی نے اس ملک کے اندر ایک ایسی جو ہے روایت ڈالی، ایک ایسا الیکشن اس ملک کو دیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے اندرونی بیرونی طور پر ملک کو کھوکھلا کر دیا اور ملک کو کوئی نصف صدی پیچھے لے کر چلے گئے۔ عدالتیں جن کی چلتے کمپرومائز ہو گئی، سپریم کورٹ کمپرومائز ہو گئی صرف ایک ضد اناق اور ذاتی بغض کی وجہ سے۔ تو یہ اب جلسے کی اجازت مینار پاکستان کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی، ان کو اجازت نہیں دے رہا ہے، انتظامیہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب ہائی کورٹ میں گئی ہے پی ٹی آئی، دیکھتے ہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ٹولہ فارم 47 کی پرچی کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان سے خیر کی توقع رکھنا بالکل حماقت ہے۔ پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیک کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، دیکھیں جی پشاور ہائی کورٹ بھی کسی حد تک انہوں نے پیک کر لی، سب سے پہلے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو پیک کیا، کیونکہ اس کے اوپر زیادہ مزاحمت کا ان کو سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، بس ایک دو چیزیں وہاں سے کرنی پڑیں اور وہ پیک ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے سندھ ہائی کورٹ آلریڈی پیک ہے، کے پی کے میں 10 ججز اپنی مرضی کے لا کر، یہ 26ویں آئینی ترمیم والے جو بینیفیشری ججز ہیں وہ لا کر، حکومتی جو سیاسی ججز ہیں وہ بھی کر لی پیک۔ اب جو مین مزاحمت آئی ہے، سپریم کورٹ آلریڈی فتح ہو چکی ہے، اب ایک عدالت رہ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کو فتح کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہاں اب فتح کرنے کے قریب ہیں، کیونکہ 5 ججز جو ہیں وہ بھی اپنے تائیں انصاف کی توقع اور دعائیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، پہلے بھی وہ خط لکھ چکے ہیں، 2 خطوط پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اب تیسرا اس کو آپ خط کہہ لیں، اس کو آپ وہ کہہ لیں کہ جی انہوں نے ایک پیٹیشن ڈالی ہے، دوسرا اس کو اگر رحم کی اپیل کہہ لیں، یا تیسرا شکایت کہہ لیں، جو بھی اس کو کہہ لیں، ریڈریس آف گریونسز کہہ لیں، آئین کے اوپر عمل کرنے کا مراسلہ کہہ رہے ہیں، جو مرضی یہ نام دے رہے ہیں۔ یہ انٹرا کورٹ ایک ریزرویشن انہوں نے ڈالی ہے سپریم، اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے کہ جی یہ جو آپ ججز لائے ہیں 3، ان کو آپ نے جو سب سے پہلا یہ آئین اور قانون کے تحت انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے قانون کا ایک، کہ جی ان کو آ کے حلف لینا چاہیے، کہ حلف لے کے پھر جس دن سے حلف لیں گے، آئین اور قانون کا کہتا ہے کہ ان کی سینیارٹی اس دن سے کاؤنٹ ہوگی۔ اب ایک تو ان سے حلف نہیں لیا، جب تک حلف نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ جو تعیناتی ہے اور ان کا دفتر میں بیٹھنا ہے وہ ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ اور پھر کیا کیا ہے کہ پھر اب اوپر سے انتظامی طور پر ان 5 ججز کے پاس جو اختیارات تھے وہ لے کر ان کو دینا شروع کر دیے ہیں۔ ایف آئی اے کا دیکھ لیں یا دوسرے ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھ، محسن اختر کیانی اور گل حسن صاحب کے پاس تھے، وہ اختیارات سارے ان کے پاس لے گئے۔ یعنی جس طرح سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے نا کہ جی آئینی بینچ کے صاحب سارے معاملات کیسز ادھر لگیں گے، اور باقی جو ہیں ان کو وہ عام قسم کے جو بینچ، جس طرح وہ کہتے بھی ہیں منصور علی شاہ صاحب اور وہ کہ بھئی ہم کون سا بینچ ہے، تو ان کے پاس یہ کہ بھئی جی آپ یہ 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے کے جو کریں، اور یہ سٹے مٹے کسی کو دیں چھوٹا موٹا گلی کا، محلے کا، چوک کا، تو آپ کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ اب ہو گیا کہ اب اس کیس کے اوپر فیصلہ دینا پڑے گا چیف جسٹس کو، اور پھر وہ آگے سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج ہو سکے گا۔ لیکن فیصلہ کیا آنا ہے یہ تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، خطوط کے ساتھ جو ہوتا رہا فیصلہ انہوں نے کیا دینا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں آن ریکارڈ ہو گئی ہیں۔ کل جو ہے یہ جتنے اب آج یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، ان کو کل کلاں جب یہ حالات ریورس ہوں گے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ تو یہ سارے خطوط، یہ ساری پٹیشنز، یہ سارے غیر آئینی غیر قانونی کام یہ اس سسٹم کے ماتھے پر ہیں، اور عوام ان کو اچھی طرح سے سمجھ جانچ رہی ہے۔ عوام اپنے 8 فروری کے فیصلے پر قائم ہے، اور وہ کبھی بھی ان کو جو ہے ان غیر آئینی غیر قانونی جو ان کے ہتھ کنڈے ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔